بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ شوق اور یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہوگا اور ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں، جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو بہت زیادہ بڑھا کر ہمیں عطا کرتے ہیں اور ہمارے تھوڑے سے اجر کو اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں، تو اس مہینے کے اندر ہمیں ان اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے جس اعمال کو کرنے پر ہم سے ہمارا رب راضی ہو اور ہماری نیکیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو۔ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر لیتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے، لیکن ہمیں کچھ کام اور بھی ہیں جس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے اور اس سلسلے میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میں اصل توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ صدقہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل ہوں، تو اسے ایک کام اور بھی کرنا چاہیے اور وہ کام صدقات اور عطیات کا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں ہم صدقہ نکالیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالیں۔ ہم میں سے کون شخص صدقات کے نکالنے اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے کے ثواب سے ناواقف ہے؟ ہر شخص جانتا ہے۔ اگر ہم رمضان کے مہینے میں صدقہ کرتے ہیں، ہم 1 روپے خرچ کرتے ہیں، آپ ذرا سوچئے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی وجہ سے اسے کتنا زیادہ ہمیں بڑھا کر کے دیں گے۔ اس لیے اس رمضان کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، ہم یتیموں مسکینوں کا خیال کریں، ہم بھوکوں کا خیال کریں، ہم بھوکوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں، ہم کسی ننگے کو کپڑا پہنانے کی کوشش کریں اور اپنے مال میں سے ہم خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اور زکوٰۃ نکالنا چاہیے، لیکن صرف زکوٰۃ تک ہم نہ رک جائیں، اس لیے زکوٰۃ تو یہ مال کا میل ہے، ہم تو زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کو پاک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہیں۔ اب اپنے اس پاکیزہ مال میں سے اور اپنے اس رزق میں سے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، اب اس مال میں سے بھی خرچ کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے اس مال کے اندر سے صدقہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے جو مال زکوٰۃ کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی جو ہم نے زکوٰۃ نکال دیا، زکوٰۃ کا الگ حکم ہے اور اس کی الگ فضیلت ہے، اور صدقہ کرنے کی الگ فضیلت ہے۔ اس لیے اس رمضان کے موقع پر ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں اور ہم غریبوں کو کھلانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ ہم ضروری نہیں کہ ہم 10 لوگوں کو راشن بانٹیں، ہم ضروری نہیں کہ ہم 100 لوگوں کو راشن بانٹیں، ہم کسی ایک گھر پر راشن پہنچا دیں۔ ہم ایک گھر پر پورا راشن نہیں پہنچا سکتے، ہم کسی ایسے شخص کو، ہم کسی ایک وقت بھی اگر کسی کا پیٹ بھر سکتے ہیں تو ہم ایک وقت سے اپنی شروعات کریں۔ ہم شروعات تو کریں میرے دوستوں۔ اگر ہم نے اپنے زندگی کے اندر صدقہ نہیں کیا، اگر ہم نے اپنے اس مال میں سے خرچ نہیں کیا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، اور یہ مال صرف ہم اپنے ذات پر خرچ کرتے رہے، یا اس مال کو ہم صرف فضول کاموں میں خرچ کرتے رہے اور لایانی کاموں پہ خرچ کرتے رہے، تو ہمیں ایک ایک روپے پر افسوس ہوگا اور ایک ایک روپے پر ہمیں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ کیوں نہ میں نے صدقہ کیا۔ میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم خرچ کرو اس مال میں سے، اس رزق میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب، آپ مجھ کو تھوڑی سی اور مہلت دے دیے ہوتے، تھوڑی سی اور مہلت دے دیتے تو میں صدقہ کرتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم موت سے پہلے صدقہ نہیں کریں گے اور موت آ جائے گی تو ہمیں افسوس ہوگا اور پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ مجھے تھوڑی اور مہلت ملی ہوتی تو میں صدقہ کرتا۔
ذرا سوچئے، ہم اس بات پر پچھتائیں گے کہ تھوڑی اور مہلت ملی ہوتی تو میں صدقہ کرتا۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر مصیبت آئے گی تب ہم صدقہ کریں گے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم پہلے صدقہ کریں تاکہ ہم پر مصیبتیں نہ آئیں۔ صدقہ کرنے سے اللہ رب العالمین مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور میرے دوستوں، بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ نکال دی اور اب ہم پر کچھ نہیں ہے، یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے، اس لیے اب ہم کو کچھ بھی نہیں خرچ کرنا ہے، جو جتنے میں ہے وہ اس میں سے خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ ہم یتیموں کو کھانا کھلائیں، ہم مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، لیکن نہ کھلانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علم میں کوئی شخص ہے اور وہ بھوکا ہے اور بھوکا سو رہا ہے، اس کے بچے فاقہ کر رہے ہیں، اور اگر ہم اس کی مدد نہیں کرتے، ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثواب کا کام کیا۔ اگر ہم اس کی مدد نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں جہنم میں قید کر دیں گے۔ آپ خود سنیے، قرآن کی آیت ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جنت میں جنتی سوال کریں گے۔ کس سے سوال کریں گے؟ جہنمیوں سے۔ ما سلککم فی سقر، کہ اے جہنمیوں تم کیوں آج جہنم کے اندر قید ہو؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، وہ وجہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آپ ذرا سوچئے کہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر کہیں اس چیز کو کافروں کی صفت بتائی کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین ولا یحضون علی طعام المسکین، کہ وہ لوگ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہیں، ترغیب نہیں دیتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا بھی یہ گناہ ہے، تو پھر کھانا نہ کھلانا یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے ہم رمضان کے مہینے میں جہاں عبادتوں پر اور ساری عبادتوں پر دھیان دے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ویسے ہی اس کام کو بھی کریں کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ معمول بنا لیں کہ ہم صدقہ دیتے رہیں گے۔ خاص طور سے اس مہینے کے اندر ہم خیال کریں گے کوئی شخص بھوکا نہ رہے، کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ اس کے افطار کے وقت اس کے دسترخوان پر کچھ نہ ہو اور ہمارے دسترخوان سجے ہوئے ہوں بہت سارے آئٹموں سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو روزانہ گوشت اور مچھلیاں کھا رہے ہوں اور بہت سارے لوگ بھوکے سو رہے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری سحری میں اتنے آئٹم ہوں کہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ ہم کیا کھائیں، اور بہت سارے لوگوں کے پاس پانی اور کھجور کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ اس لیے ہم پتہ لگائیں اور دھیان دیں کہ کوئی شخص اس رمضان کے مہینے میں نعمتوں سے محروم نہ رہے، وہ کھانے پینے کی نعمتوں سے محروم نہ رہے۔ ہم اس رمضان کے مہینے میں دل کھول کر کے خرچ کریں۔ یہ مہینہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دینے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے مال کو گویا لٹا دینے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو غنیمت سمجھ کر کے اس مہینے میں اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری نیکیوں میں خوب زیادہ اضافہ کرے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔